بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، میں بیسیکلی تو زیادہ تر اکانومی کے حوالے سے، کیونکہ سابقہ ادوار کے اکنامک مس مینجمنٹ اور اس کے بعد یہ کرونا کا ایشو، اس کی وجہ سے جس حالات سے ہم معاشی طور پہ گزر رہے ہیں، تو میں کچھ سجیشنز دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ان پہ عمل درآمد کر لیا جائے تو اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. جی، اس میں دو میجر چیزیں ہیں. کسی بھی دنیا کی آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھ لیں، چاہے وہ زراعت سے متعلق ہو یا انڈسٹری سے متعلقہ ہو، تو وہ اپنی اکنامک وائبلٹی دیکھتے ہیں کہ کسان دیکھتا ہے کہ میرے لیے فلاں فصل سود مند ہے، فائدہ مند ہے، تو وہ اس کو کاشت کرتا ہے. اسی طرح انڈسٹریلسٹ اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ مینوفیکچر کرتا ہے جہاں پر اس کو پروفیٹیبلٹی نظر آئے. جو چیز میں نے آبزرو کی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ انرجی، بجلی جس کو ہم کہتے ہیں، بجلی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں 18 روپے سے 20 روپے یونٹ پر جس ملک کو بجلی دی جائے، جبکہ اس وقت امریکہ کی کیلیفورنیا کی ایک کمپنی ہے، اس کا نام ہے جی یوٹیلیٹی کہراما. یہ کیلیفورنیا کی کمپنی ہے. اس نے قطر کو 1.56 سینٹ پہ، مقصد ہے تقریباً 2.5 روپے، آپ سمجھ لیں 2.5 روپے یونٹ پہ انہوں نے ان کو آفر کیا ہوا ہے 800 میگا واٹس. اور قطر وہ ملک ہے دنیا کا جہاں جو تیل ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہم پاکستان وہ ملک ہیں جہاں پر تیل کی بہتات تو بہت دور کی بات، بڑی مشکل سے کچھ تیل نکلتا ہے، اور ہماری 70% جو بجلی ہے وہ تیل سے بنائی جاتی ہے. تو جو بیسک کانسیپٹ ہے کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں، اکانومی کیسے فلرش کر سکتی ہے. اکنامک ریسیشنز بھی آتے ہیں، پھر ان حالات کو اکنامک ریسیشنز بعض اوقات وارز کی وجہ سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ جس طرح وبا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اکنامک ریسیشن آیا ہوا ہے. تو ان سے نکلنے کے طریقے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آلٹرنیٹ چیپر انرجی کی طرف جائیں، جیسے ڈیمز ہیں، چلو ڈیمز کا ایک لانگ ٹرم ہو جاتا ہے، سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، ان کو اگر ہم لے کے اور اس کے ساتھ شرح سود وہ اتنی ہائی ہے اس وقت ہمارے ملک میں کہ کوئی بزنس جو ہے وہ اس کے لیے وائبلٹی ہی نہیں بنتی. جیسے میرے ابھی آنریبل کولیگ فرما رہے تھے کہ ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے، چھوٹا بزنس والا ہے، اس کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ شرح سود اس حد تک کم کر دی جائے. اور یہ میں 18 سال ویسٹ میں نے گزارے ہیں، تو مجھے اس چیز کا تجربہ ہے کہ جب بھی ان کی اکانومی ڈوبنے پہ آئی تو انہوں نے فوری طور پہ ایون انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 2% پہ لے گئے. تو لوگوں نے میکسیمم بوروئنگ کی. اس میں سے جب لوگوں نے بوروئنگ کی، انہوں نے اپنے کاروبار چلائے، تو دوبارہ اکنامک سائیکل چلا اور اکانومی اٹھ گئی. تو ایک تو ہمیں یہ دو چیزیں مین، الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو ہم نے نیچے لانا ہے وایا آلٹرنیٹ انرجی، اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیں. تو بہت سے ایسے بزنسز جو کہ اس وقت بند پڑی ہیں، ہماری کافی ٹیکسٹائل بند پڑی ہوئی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ وائبل ہی نہیں رہا. اور اتنے یونٹس جو اربوں خربوں کی ملکیت کے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ آج ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے،
یہ سابقہ ادوار سے ایسا مسئلہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ کاٹن جو کہ مین را میٹیریل سپلائی کرتا ہے ٹیکسٹائل ملز کو، اس پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ 1996 میں پاکستان کی جو کپاس کی پیداوار تھی وہ 1 کروڑ اور 26 لاکھ بیل تھیں جی، اور انڈیا کی مقابلتاً اس سال ہوئی تھی جی صرف 80 لاکھ بیل۔ اس کے بعد 97 میں ایک اپرچونٹی آئی، مونسینٹو اس وقت کی ایک کمپنی تھی، اس کو کہا گیا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے سے BT کاٹن لے لیں، اس میں جو بیماری ہے بہت کم لگتی ہے اور اس کی ییلڈ بہتر ہے۔ چائنا نے، انڈیا نے وہ ٹیکنالوجی ایکسپٹ کی، جبکہ ہمارے لوکل سائنسدانوں نے فرمایا جی یہ تو ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ کاٹن ہمارا وائٹ گولڈ ہے، تو کاٹن کو یہ ان کی ہم نے بات نہیں ماننی اور ہم نے ان کی وہ آفر قبول نہیں کرنی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج انڈیا 4 کروڑ بیل پہ پہنچ چکا ہے، اور 1 کروڑ بیل کا مقصد ہے $10 بلین۔ ہماری جو کیپیسٹی ہے ساؤتھ پنجاب کی اور سندھ کے کچھ ایریاز کی اور کچھ آپ کے KPK کی، ہم ملا کے تقریباً 3 کروڑ بیل تک لے جا سکتے ہیں، ہمارا پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس لینڈ اویلیبل ہے، اور 3 کروڑ گانٹ کا مقصد، بیلز کا مقصد ہوا $30 بلین، جبکہ ہم $6 بلین کے لیے IMF کے پیچھے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ ہم اپنے پوٹینشیل کی اگر یوٹیلائزیشن کریں اس ملک کے اندر تو اتنا کچھ یہاں پر موجود ہے جس کو کہ استعمال کر کے ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ویکیوم موجود ہے اس ملک میں۔ ہمارا ملک وہ ان ملکوں میں سے نہیں ہے کہ جہاں پر ورلڈ اکانومیز ایک ٹاپ پہ پہنچ گئی ہوں اور اتنا کمپیٹیٹو سچویشن ہو۔ ہمارے پاس بہت کوشچن ہے، ہم اس ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کچھ اس حوالے سے اتنی زیادہ پروگرس ہوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ زراعت، انڈسٹری اور ٹورزم کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ BOT پہ لے کے چلے جائیں، اور جب آپ انٹرسٹ ریٹ لو کریں گے تو بہت انویسٹر آئے گا۔ میرا اتفاق ہوا ہے ناردرن ایریاز میں جانے کا، سکردو جانے کا، گلگت بلتستان کے اور کچھ ایریاز میں جانے کا۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت، دیر سے اس دن میں سن رہا تھا، اتنے خوبصورت ایریاز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، صرف اس کی جو ہے ہمیں ایکسیسیبلٹی دینی ہے اور اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ آپ BOT پہ لوگوں کو انوائٹ کریں، باہر سے لوگ میرے پاس آئے ہیں، جب میں ان کو ان ایریاز میں لے کے گیا ہوں، یقین مانیں لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے کہ یار اتنی خوبصورت جگہیں ہم نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور میں کہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ امریکہ کی، یورپ کی، جہاں پہ کہ وہ سکینگ کو بہت بڑا، وہاں پہ کولوراڈو میں ان کا ایک سسٹم ہے جی، کہ وہاں کی بہت مشہور ہے سکینگ ریزورٹ ان کی ہے۔ جب وہ لوگ یہاں پر آ کے انہوں نے ہمارے ماؤنٹنز پہ، جبکہ دنیا کی 6 بڑی پیکس اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں جی، جب آ کے انہوں نے یہاں پہ سکینگ کی تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اور وہ جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے متعلق کہ پاکستان میں جی دہشت گردی ہے، یہاں پر نظام ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں، انہیں کہا یار ہمیں اپنے آپ کو ایسے فیل کر رہے ہیں جیسے ہم فرینکفرٹ میں کھڑے ہو۔ تو مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپرچونٹیز اس ملک کو دی ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جائے، اس سے فائدہ لیا جائے۔ کہ الیکٹرک کی بات کر رہے تھے ابھی شکور شاد صاحب، ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں لکھا ہے باقاعدہ، اس نے کہا جی نواز شریف صاحب نے $20 ملین لے کے KSE کو پرائیویٹائز کیا تھا۔ اگر یہ بات غلط ہے تو نیو یارک ٹائمز کو ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں یا ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں۔ تو ان لوگوں کو مقصد ہے، میں کسی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا کسی پہ، میں کیونکہ شکور صاحب نے بتایا ہے جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں کہ 10-10 گھنٹے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔
ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ہم کسی مقصد 18ویں صدی 16ویں صدی کے وقت میں رہ رہے ہیں. اور کراچی ہمارا وہ شہر ہے جو 70% اس ملک کی ٹوٹل انکم کا جو ہے وہ محور جو ہے وہ کراچی ہے, اور اس کو ہم اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ مس مینجمنٹ, اور یہ جس طریقے سے اس کو کیا گیا کے ایس سی کے ساتھ اس کو نیگوشیٹ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے کراچی کے لوگوں کے لیے. جناب چیئرمین, ایف بی آر اور کسٹمز یہ دو ایسے ادارے ہیں, یقین مانیں اگر ہم ان میں صرف اپنی پراپر مانیٹرنگ کر لیں, ہم تو 5,000 ارب کی بات کر رہے تھے, آپ کی 10,000 ارب کی جو ہے کلیکشن ہو سکتی ہے ریونیو. جتنا بڑا گھپلا وہاں پہ ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ ایکسپورٹ کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتی نہیں ہے, اور اس کا ان کو بھی پتا ہوتا ہے, اس کا ریٹ ہے 40%, کہ جو ایکسپورٹ ہوئی بھی نہیں اور اس پہ ریبیٹ لے لیا, سبسڈی لے لی, اس کا ریٹ ہے 40% محکمے کو دیں گے. اور اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز ایکسپورٹ کی ہوئی ہے تو اس کا بھی جب تک 25% نہیں دیں گے تو آپ کو ریبیٹ ریفنڈ نہیں ملے گا. یہ اتنے بڑے بڑے ہمارے یہ محکمے جو ہیں یہ اتنے مافیاز میں چینج ہو چکے ہیں کہ اور پاکستان کی ریونیو کو یہ اس طرح سے ہڑپ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کی میری سوچ سمجھ سے بالاتر کام ہوتا جا رہا ہے. کو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اتنی چوری کی, زرداری صاحب نے اتنی چوری کی ہوگی, مان لیتے ہیں کی ہوگی. آپ یقین مانیں, آپ اسٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھیں, 2% نہیں بنتی ٹوٹل کا. پاکستان میں اگر 100 روپیہ چوری ہوتا ہے تو یہ اس کا 2% بھی نہیں بنتا. جو 85% اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ آپ کی سول بیوروکریسی ہے. اور 12.5% جو بچتا ہے اس میں باقی سارے آ جاتے ہیں جو کرپٹ ہیں. نہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں, نہ ساری بیوروکریسی کرپٹ ہے, نہ باقی اداروں کے لوگ سارے کرپٹ ہیں, لیکن جو ہیں ان کی ریشو یہ نکلتی آ رہی ہے. کیونکہ 2008 کی نوید قمر صاحب اس وقت چیئرمین تھے, یہ فگرز انہوں نے دیے ہیں. آپ نیب سے اٹھا کے فگرز دیکھیں کہ یہ اصل چنک جو ہے پیسے کا وہ کون اس ملک سے لے کے جا رہا ہے, اور جن کی کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ گالیاں جو پڑتی ہیں وہ سیاستدانوں کو, اور سیاستدانوں میں سے بھی میرے خیال میں 2% ہوں گے جنہوں نے کرپشن ہوگی. 98% کو مفت میں گالیاں پڑتی ہیں. سب تو سیاستدان کا نام لے کے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چور ہوں گے. جو 2% والے ہیں وہ چور ہیں, اور جو 85% والے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, اور وہ اس ملک کو اصل چلانے والے ہیں. کون سا وائنڈ اپ کرنا پڑے گا؟ میں سر اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. آج ایک بہت اسٹریٹجیکلی بڑی رانگ سٹیٹمنٹ دے گئے ہمارے یہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب. انہوں نے کہا جی کہ کشمیر جو ہے اس کو ہم نے, کشمیر کا فال ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس منہ کے میں خاک. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. کہ 2 سال کے بعد پہلی دفعہ میں کھڑا ہوا ہوں, اور یہ گواہ ہے پوری اسمبلی اس چیز کی. ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں آپ کے آئیڈیاز سے, لیکن کافی اسپیکرز ہیں, سب کو موقع ملے. نہیں, ڈیفینیٹلی سب کو ملے گا. 10 بجے تک چلایا تھا نیازی صاحب نے, آپ بھی نوجوان ہیں, ہمت کریں سر آپ. تو میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ خواجہ صاحب, میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ اس ملک کا وفادار شو نہیں کرنا چاہ رہا, آپ بھی اتنا ہی وفادار ہیں اس ملک کے. لیکن جو بات آپ نے کی ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے مودی کی لائن کو ٹو کیا گیا ہو. اصل میں ہوا کیا ہے جناب چیئرمین, 370 کی ایبروگیشن ہوئی ہے, انہوں نے کی اپنے ملک کے اندر.
آج بیٹھ کے اسمبلی میں بل کا پاس کر دیتے ہیں جی کہ دلی ہمارا حصہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہوا یہ ہے اس میں ہمیں بیسیکلی فائدہ ہوا ہے کس بات کا؟ اس بات کا کہ یو این میں یہ ریزولوشنز گئے ہوئی تھی، اور یو این سے پھر جب شملہ معاہدہ ہوا تو انہوں نے اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا بوتھ پارٹیز نے کہ جی ہم اس کو بیٹھ کے ریجنلی بیٹھ کے لوکلی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. جب سنگل ہینڈڈلی یونیلیٹرلی انہوں نے اٹھ کے دوبارہ 370 کو ایبروگیٹ کر لیا اور اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی تو دیٹ از دین انلیگل انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی اور شملہ معاہدے کے مطابق بھی. اس لیے یہ کیس جو ہے واپس یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا ہے، جہاں پر اس کی ہم بہتر انداز میں نمائندگی کر کے اور انشاءاللہ کشمیری لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گا اور کشمیر آزاد ہوگا. میں اس سے ہٹ کے چند ایک اور باتیں سر بتانا چاہتا ہوں. اسٹرکچرل ریفارمز کی انتہائی ضرورت ہے، جس میں جوڈیشل ریفارمز میں خاص طور پہ ایک میں چیز کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، لیکن جو قانون کی ایک لمٹ مقصد ہے کہنے چاہیے، ایک ہائٹ سمجھنا چاہیے اس کو، اٹینمنٹ آف لا، وہ سنگاپور کے جو وزیر اعظم تھے لی کوان یو، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جوڈیشری سے ہٹ کے انہوں نے اپنے ملک کے ٹاپ نوچ جو لائرز تھے ان کو چن کے اور انہوں نے وہ بنا دیا تھا اپنا سپریم جوڈیشل کونسل، جو کہ ان ججز کے فیصلے کو بھی بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ انہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کیے یا نہیں. اس سے ہوگا کیا کہ ججز بھی، اگر ہم سیاستدان اکاؤنٹیبل ہیں، باقی سب لوگ اکاؤنٹیبل ہیں، تو ججز کو بھی اس میں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. کسی بھی ادارے کو مدر پدر آزاد ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جوڈیشل ریفارمز کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، پولیس ریفارمز، سر یہ دس از نیڈ آف دی آور، اس کی بہت ضرورت ہے. غریب آدمی، غریب انسان جو ہے ساری زندگی اس کے تھانوں میں کچہریوں میں وقت گزر جاتے ہیں اور ان کے کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. میں خود وکٹم ہوں 2013 کا الیکشن، میرا آج تک وہ جو ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک میری پڑی ہوئی ہے پٹیشن اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. کیوں کہ میں کوئی بڑا کروڑ روپے والا 2 کروڑ روپے والا جو ہے وکیل نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے میری شنید نہیں ہوئی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں ہماری، یہ جوڈیشل بھی ایڈمنسٹریٹو بھی، یہ بہت ضروری ہیں. اور لاسٹلی جو میں نے یہاں پر آبزرو کیا، بعض لوگ، بہت کم تعداد ہے ان کی، جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر طنز کرتے ہیں، اٹراسٹیز گنوائی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1967 کی جو وار ہوئی عربوں کی اور اسرائیل کی، تو اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنا سب کچھ جو تھا وہ جھونک دیا وار میں. اس کے کیبنٹ کے منسٹرز نے کہا کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اور جب وہ وار جیت گئے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے یہ آئیڈیا کہاں سے لیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میں نے مسلمانوں کے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیڈیا لیا. جب انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ان کی دیوار پہ 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. آج میری بات یاد رکھ لیں، اور ہم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر اس ملک کا ڈیفنس مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، ورنہ مودی کے تلوے چاٹنے پڑیں گے اور عزتوں کی پامالیوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی، جس سے کہ ہم مسلمان پہلے اپنی جانیں دینا پسند کریں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.